ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسز عائزہ عابد کے ساتھ پرتشدد واقعات کے جو بچوں کی نفسیات پر اثرات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے حوالے سے، آپ نے بتایا تھا کہ اگر 6 مہینے کے بعد کسی بھی صدمے کے یا کسی بڑے واقعے کے جس میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہو، وہی علامتیں دوبارہ واپس آنے لگیں تو ایسا ہے جیسے کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. یہ ٹرم آج کل کافی کامن ہو گئی ہے. بالکل. تو جیسے کہ آپ نے بتایا تھا 1 مہینے تک تو یہ چیز نارمل میں کنسیڈر کی جاتی ہے، لیکن 6 مہینے کے بعد اس کو تھوڑا سا اب نارمل کنسیڈر کیا جانے لگتا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب یہ چیزیں لوٹ کر آتی ہیں واپس، وہی یادیں، تو انسان کی روزمرہ کی زندگی کس حد تک مطلب متاثر ہو سکتی ہے؟ اس کے اثر کافی گہرے ہوتے ہیں، کیونکہ جب یہ باتیں لوٹ کر آتی ہیں تو انسان ان کو ہم کہتے ہیں ریلیو کر رہا ہے، دوبارہ جیسے ان کو گزارا ہے. اس وقت جب واقعہ ہوتا ہے نا، جو سن رہے ہوں گے ان کو اپنا کوئی واقعہ اگر یاد آتا ہے تو ہم اس واقعے کے دوران بالکل نم ہو جاتے ہیں، جیسے ہم فریز ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا کریں. اسی طرح جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ جب ہم ریلیو کرتے ہیں تو اس وقت ہم اسی طرح اپنے آپ کو جیسے ایک مووی دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سچویشن سے ہٹا لیتے ہیں، تو ہم اپنے ڈسوسیٹ کر لیتے ہیں اپنے ارد گرد کے حالات سے. تو جو ہمارے ارد گرد چل رہا ہے نا، ہمیں لگتا ہے ہماری ذات کا وہ حصہ ہی نہیں ہے. دوسرا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر ان لوگوں کو، ان چیزوں کو، ان جگہوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہم کو ان کی یاد دلاتی ہیں. تیسرا کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو خوشی ہوتی ہے، جو ہماری ایموشنز ہوتے ہیں وہ آنا ختم ہو جاتے ہیں. ہمیں خوشی فیل ہی نہیں ہوتی، نمنس رہتی ہے، بے حس سے، جیسے آپ بے حس ہو گئے. وہ ایکچولی ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ وہ جو کیپیسٹی ہے فیل کرنے کی وہ بہت حد تک افیکٹ جاتی ہے. تو اب نارمل لائف میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے یا ایک بچہ ہے، وہ اگر ٹراما سے گزرا ہے تو کہیں ہوا ہے وہ گھر سے باہر نہیں جانا چاہے گا، گلی میں ہوا ہے، یہ لوگوں سے ڈرے گا، پولیس والوں سے ڈرے گا، اپنے اسکول والوں سے ڈرے گا. جی. جو اتھارٹی فگرز ہیں جو اس کو پڑھا رہے ہیں جنہوں نے لائف میں، وہ ان سے ریزسٹ کرے گا. اچھا، اب وہ بچے میں تو خوشی قدرتی چیز ہے، وہ خوشی جب فیل ہی نہیں کر رہا تو وہ ایموشنز اس کے بس ایک جیسے اسٹیچو کی طرح ہو جائے گا، فیلنگز کو اپنے پہچان نہیں سکے گا. پھر اس کی پڑھائی پہ اس کا اثر آئے گا، کیونکہ اتنا شدید اثر ہوتا ہے کہ جو آپ کی ذہنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بچے کی، اس میں اس کو کانسنٹریٹ کرنا ہے، اس کو سوچنا ہے، اس کو اپنے جو ہے صلاحیتیں ڈیولپ کرنی ہیں پڑھائی کی طرف کے لیے، وہ متاثر ہو جاتی ہیں. اگر آپ کو بار بار بیٹھے بیٹھے خیال آ رہے ہیں، آپ کام پہ دھیان نہیں دے سکتے، تو بچے اپنی جو پڑھائی میں پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. اور بچے کے لیے ایک کورس فیل کرنا یا ایک کلاس فیل کرنا ایک بہت اس کے لیے پریشانی کے باعث ہے. اچھا، اسی طرح سے اگر بات کی جائے آئی کیو لیول کی یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی، پرابلم سالونگ کیپیسٹی کی، تو یہ ہم سب کا ایک بہت بہت ضروری فیچر ہوتا ہے جو ہم سب میں پایا جاتا ہے. بچوں کے اندر یہ ڈیولپنگ سٹیج میں ہوتا ہے. تو جب اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، چاہے پی ٹی ایس ڈی کی بات ہو، چاہے وائلنس وغیرہ کی بنا پر، تو ان کے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں لیٹر لائف میں، کیا وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں یا ان کے آئی کیو پر بھی افیکٹ پڑتا ہے؟ آئی کیو پہ تو ایسا سچ نہیں افیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ آئی کیو آپ کا لارجلی ڈیولپمنٹل نہیں ہوتا. جی. جب پیدا بچہ ہوتا ہے اس کو آپ بہت چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو تھوڑا سا امپروو کر سکتے ہیں لیکن کوئی سگنیفیکنٹ اس میں امپروومنٹ تو نہیں لا سکتے. جی. لیکن یہ ہے کہ اس کا جو آپ کی جو مینٹل گروتھ ہوتی ہے، جو جس کو ہم کوگنیشن کہتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، پروسیس کرنے کی، وہ چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. وہ جو اسپیڈ آف پروسیسنگ ہے کہ ایک چیز کو دیکھنا سمجھنا. اب اگر اس میں جیسے میں بتایا کہ کانسنٹریٹ کرنا ہے، آپ بچے کے لیے پڑھنے کے لیے پڑھائی کی طرف دھیان دینا بڑا ضروری ہے. اگر اس کی کانسنٹریشن نہیں ڈیولپ ہو رہی، کیونکہ اس میں بات آ جاتی ہے نروس سسٹم کی. جی. ریگولیشن آف نروس سسٹم کے جو ذہنی طور پہ جو ہمارا باڈی کا سسٹم اندر چل رہا ہے، وہ پھر ہارمونس کو، آپ کی ساری پروسیس کو ریگولیٹ کرتا ہے. تو چونکہ اگر بچپن میں جو ٹراما ہوتا ہے تو برین کی ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرتا ہے.
جی. تو آئی کیو جو بھی ہو، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر یا ٹراما، تو ہر انسان کو ہو سکتا ہے، لیکن جو آئی کیو اس کو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. ڈفرینس اس سے پڑتا ہے کہ آپ کے کس قسم کا ماحول ہے، کس قسم کا ایکسپوجر ہے، کوپنگ ایبلٹی کتنی ہے، کس قسم سے کس طرح سے آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہو، کیا سپورٹ آپ کو مل رہا ہے، تو وہ پھر آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اچھا، اسی طرح سے اگر بات کی جائے خواتین کی، تو بچیوں کے اندر کیا چیزوں کی ریکگنیشن اور ان کا ریئیکشن مختلف ہوتا ہے مرد بچوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو؟ کس قسم جیسے سے آپ نے ذکر کیا تھا اگریشن میل چائلڈ کے اندر زیادہ نظر آتا ہے، اسی طرح سے اگر ہم فیمیل چائلڈ کی بات کریں تو ان کے ریئیکشنز کیا مختلف ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں اس پہ تو اب دیکھیں آپ کی سوسائٹی ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کے میل جینڈر رولز کیا ہیں. ایک سوسائٹی ہے جس میں جو آؤٹ گوئنگ ہے، تو وہاں پہ لڑکیوں کا بھی اگریشن الاؤڈ ہو جائے گا. ہمارے ہاں تو بڑے اسٹرکٹ رولز ڈیفائن ہوئے ہیں. اگر بچے اگریسو ہوتے ہیں بوائز، تو کافی حد تک وی آر اوکے ود دیٹ، کہ ہاں ٹھیک ہے، لڑکوں نے آگے ایکسیپٹنس ہے بیسکلی. لڑکی اگر اونچی آواز میں بھی بات کر لے فوراً اس کو، تو اب لڑکے جہاں ایکسٹرنلائز کر سکتے ہیں اپنا بیہیویئر، جہاں ایکٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، گھر سے باہر نکل سکتے ہیں جب ان کا دل کرے، لڑکیوں کے لیے تو یہ آسانیاں نہیں ہیں. تو لڑکیاں پھر اپنے اندر لے لیتی ہیں. اگر وہ بول نہیں سکتی، کہیں جا نہیں سکتی، واک تک نہیں بچی باہر کر سکتی. اسکول بھی اب ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ایجوکیشن کی پرابلمز اتنی آ رہی ہیں کہ بچیاں اسکول بھی نہیں جاتی، گھر کا ہی کام کرتی رہتی ہیں. جی. تو وہ کیا کریں پھر؟ وہ اپنے اندر لیتی رہتی ہیں. پھر جب یہ چیزیں اندر کو جاتی ہیں، پریشانی بڑھتی ہے، ڈپریشن بڑھتا ہے، نیند ڈسٹرب رہتی ہے، کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہوتا ہے بیسکلی. اور پھر یہ کئی دفعہ سوئسائڈل آئیڈیشن کہ میری زندگی بیکار ہے، جیسے ٹین ایجرز وغیرہ میں سوئسائڈل آئیڈیشن ہوتی ہے، تو یہ جب اندر کی طرف ہم لے جاتے ہیں تو اس وقت یہی سوچتے ہیں کہ میرا کیا فائدہ، میں کسی کام کا نہیں ہوں. اچھا، اسی طرح سے آپ نے بتایا تھا ڈرگ ابیوز کی بھی ایسوسیشن ہے اس چیز کے ساتھ، تو کس طرح کی ڈرگس کی طرف زیادہ تر بچوں کا رجحان پایا جاتا ہے جب بات کی جاتی ہے وائلنس وغیرہ کی؟ تو اس کے بعد آگے جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس کے اندر کن ڈرگس کا زیادہ عمل دخل دیکھا گیا ہے؟ لیکن ڈرگس کا جو ہوتا ہے وہ یہ تو ایکسپوجر کے ساتھ ہوتا ہے بچے کے. جو اسکول والے بچے ہیں، جس ٹائپ کا ان کو ڈرگ ملے گا، ایونچولی وہ آہستہ آہستہ شاید مے بی سگریٹ اسموکنگ پہ پہلے آئیں، کیونکہ گریجول انٹروڈکشن ہوتا ہے بیسکلی. اسٹریٹ اوے بچے ڈرگ پہ بائی ڈیلیبریٹ انٹینشن انٹروڈیوس ہوتے ہیں، یا جو ایک پھر پیئر پریشر کی بات اس میں بڑی ضروری آ جاتی ہے کہ اگر بچے انفلوئنس ہو رہے ہیں اپنے گروپ سے اور ایسی کمپنی رکھ رہے ہیں جو ان کو ان چیزوں پہ انکریج کر رہا ہے، تو پیرنٹس اگر اس کو سمجھداری سے نہیں کاؤنٹر کرتے اور نہیں ڈیل کرتے تو بچہ اس گروپ کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے. اور وہ اس گروپ میں تو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے کہ جی سگریٹ بھی پی لیا، پھر کوئی بائی چانس یا ڈیلیبریٹلی ڈرگس بھی لینا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ڈرگس کا جیسے جیسے ایکسپوجر ہوتا ہے، جیسے جیسے اویلیبلٹی ہوتی ہے، وہ اسی طرف چلا جائے گا. یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر باتوں کا سلسلہ یہیں سے واپس جوڑا جائے گا، کہیں جائیے گا مت.